السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایوب اسلامیہ پی یو کمپوزٹ کالج کا علم ریاضی کا مدرس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جماعت ہفتم کو میری طرف سے خیر مقدم ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آج آپ کو آپ کے پری ٹیسٹ کے جوابات ساتھ لے آیا ہوں تاکہ آپ اپنے پرچے جانچ سکیں اور جتنے بھی مارکس آپ حاصل کرتے ہوں ایمانداری کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکیں۔ طلباء، آپ جانتے ہیں کہ اس پری ٹیسٹ کے پرچے میں جملہ 20 مارکس رکھے گئے ہیں اور 20 سوالات آپ کو دیے گئے۔ ہر سوال کا 1 مارک بنتا ہے صحیح جواب کا، غلط جواب ہے تو اس کے لیے 0 مارکس ملتے ہیں۔ اس حساب سے اپنے مارکس آپ کاؤنٹ کریں اور ٹوٹل جملہ جتنے بھی مارکس آپ کو ملے ان مارکس کو آپ جمع کر کے ٹوٹل مارکس مجھ تک بھیج دیں۔ یہاں پر دیکھیے طلباء، سب سے پہلا سوال ہے، سب سے بڑا 5 ہندسی عدد ہے۔ آپ جانتے ہیں اعداد 0 سے 9 تک علامات رکھتے ہیں، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور اس میں سب سے بڑا عدد ہوتا ہے 9 کا، اور 5 مقامات پر بھی اگر آپ 9 رکھ دیں گے تو یہ 5 ہندسی سب سے بڑا عدد ہو جائے گا۔ تو آپ لہٰذا یہاں کیا کریں، 5 مقامات پر اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، تو 99,999 مطلب 99,999 یہ سب سے بڑا 5 ہندسی عدد ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہے، 1 کروڑ برابر ڈیش ملین۔ طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ملین میں اگر آپ کو بتانا ہے 1 کروڑ کو، سب سے پہلے آپ 1 کروڑ لکھ دیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ آپ نے لکھ دیا۔ ہر 3 ہندسوں کے بعد آپ 1 کامہ رکھ دیں تو آپ کو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 10 ملین اس کا صحیح جواب ہوگا۔ تو آپ یہاں لہٰذا کیا رکھیں گے، 10۔ تو 1 کروڑ برابر 10 ملین۔ عدد 90 کو رومن عددیہ میں لکھنے پر، آپ جانتے ہیں رومن اعداد کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، 1 کے لیے I ہے، 5 کے لیے V ہے، اور 10 کے لیے X لکھا جاتا ہے، اس کے بعد 50 کے لیے L، 100 کے لیے C۔ اس طریقے سے یہ کیا ہے، آپ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں ہم کو 90 لکھنا ہے، تو یہ C کیا ہے، 100 کے لیے ہوا، یہ 1 کے لیے، 5 کے لیے، 10 کے لیے، 50 کے لیے اور 100 کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیے C لکھیں گے تو 100 ہوا، اگر C کے پچھلی جانب اگر X لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، 100 میں 10 مائنس کریں گے، اگر وہی آپ آگے لگاتے تو 100 میں 10 ملا لیتے تو 110 ہو جاتا، پیچھے رکھنے پر 100 میں 10 کم کریں گے، گھٹائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو، 90۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کا جواب ہوگا، عدد 90 کو رومن عددیہ میں لکھنے پر آپ کیسے لکھیں گے، XC۔ تو یہاں پر آگے سوال دیکھیے، چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹا مکمل عدد ہے
اب آپ جانتے ہیں مکمل اعداد کس کو کہتے ہیں۔ طبیعی اعداد گنتی کے اعداد ہوتے ہیں، 1 2 3 4 جو گنتے ہیں ہم، اس کو طبیعی اعداد کہتے ہیں۔ مکمل عدد، اس کا سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے؟ تو یہاں پر آپ صفر کو طبیعی اعداد میں شامل کرتے ہیں تو مکمل اعداد کا نمبر سیٹ بنتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے چھوٹا مکمل عدد ہوا صفر۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے طلبہ، عدد 1 سے 10 کے درمیان سب سے بڑا مفرد عدد۔ مفرد عدد آپ جانتے ہیں ایسے اعداد جو یا تو خود سے تقسیم ہو سکتے ہیں یا 1 سے، ایسے اعداد کو مفرد اعداد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا مفرد اعداد آپ کو ملتا ہے 2، اس کے بعد 3 5 7 11 وغیرہ۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ سب سے چھوٹا مکمل یہ کیا ہے؟ عدد 1 سے 10 کے درمیان سب سے بڑا مفرد عدد 1 اور 10 کے درمیان، مطلب یہ 11 آگے ہو گیا، لہٰذا آپ ان اعداد میں سب سے بڑا عدد کون سا ہے؟ 7 ہے۔ تو اس عدد کو آپ یہاں پر ڈیش میں لکھیں گے۔ سب سے بڑا مفرد عدد 1 اور 10 کے درمیان ہوگا 7۔ طلبہ آگے کا سوال دیکھیے، 20 اور 28 کے مشترک اجزائے ضربی ہیں، کون سے ہیں؟ یہ بتانا ہے ہم کو۔ 20 کے اجزائے ضربی آپ جانتے ہیں، 20 کو ہم کیسا لکھ سکتے ہیں؟ 20 برابر اس کے اجزاء ہوتے ہیں 1 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ 4 ضرب 5 بھی لکھ سکتے ہیں، 2 دونی 4 1 4 ضرب 5۔ تو ایسے ہی 28 کے اجزائے ضربی کیا ہوتے ہیں؟ 1 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 7، یعنی اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ 2 دونی 4 1 4 4 7 28 4 5 28۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، 5 اور 7 تو الگ الگ اعداد ہو گئے، جو مشترک ہیں وہ کون سے ہیں؟ 4 اور 4۔ یہ مشترک اجزاء ہیں جو 20 اور 28 میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں ان کے مشترک اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ 4۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، 9 اور 4 کا LCM، ذو اضعاف عقل معلوم کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر 4 اور 9 کے ذو اضعاف عقل معلوم کرنا ہے، تو آپ یہاں سب سے چھوٹے عدد سے جائیے، 2 دونی 4 9 ایسے ہی رکھیں گے، 2 1 2 9 کو بحال رکھیے۔ پھر ایک مرتبہ آپ یہاں 3 سے ان اعداد کو تقسیم کر سکتے ہیں، 3 تیا 9۔ ایک اور مرتبہ آپ تقسیم کیجئے، 3 1 3۔ تو یہاں پر آپ کو جو حاصل ہو رہا ہے LCM وہ کیا ہو گیا؟ 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3، مطلب 2 دونی 4 4 تیا 12 12 تیا 36۔ تو آپ کو کیا جواب مل رہا ہے؟ LCM 36 اس کا حاصل ہوا۔ یاد رکھیے طلبہ، LCM یا ذو اضعاف عقل وہ عدد ہے جس میں وہ سب سے چھوٹا عدد ہے جس میں یہ دونوں اعداد تقسیم ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے 4 اس میں 9 مرتبہ گیا، 9 اس میں 36 میں 4 مرتبہ گیا۔ اس کے آگے دیکھیے طلبہ، 2 نقطوں کے درمیان کا کم ترین فاصلہ کہلاتا ہے۔ تو جیومیٹری میں یہاں پر ہم سیکھے ہیں کہ ایک نقطے سے اگر کوئی ایک سیدھی لکیر نکل جائے ایک جانب ایک رخ پر، اس پر کو شعاع کہتے ہیں۔ اگر مخالف جانب نکل جائے، یہ کیا ہے؟ 2 شعاعیں دونوں طرف چل رہی ہیں، تو آپ اگر ایک فاصلہ جو طے کر لیں AB، اس کے درمیان والا ہی فاصلہ آپ کو لینا ہے ایک خط کا،
ایک خط کے اندر، تو اس کو ہم کہتے ہیں خطہ خط۔ یہ فکسڈ ڈسٹینس رکھتا ہے، فاصلہ رکھتا ہے، یہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے کم ترین فاصلے کو ہم کہتے ہیں خطہ خط۔ تو آپ یہاں لکھیے خطہ خط۔ ایک اور یہاں پر جیومیٹری ہی کا سوال پوچھا گیا ہے، دیکھیے، دو مختلف خطوط جو ایک نقطے پر خطا کرتے ہوں کہلاتے ہیں۔ دو مختلف خطوط، مثال کے طور پر یہاں ایک خط آپ لیجئے یہ بھی، ایک اور خط لیجئے پی کیو، دو مختلف خطوط ایک نقطے پر خطا ہو رہے ہیں، ایسے نقطے کو آپ کیا کہیں گے؟ دو مختلف خطوط جو ایک نقطے پر خطا کرتے ہیں، ایسے خطوط کو کیا کہیں گے؟ ایسے خطوط کو ہم کہتے ہیں خط خط۔ ہر ایک اس میں کا کیا ہوگا؟ ایسا خط کیا کہلائے گا؟ خط خط۔ یعنی اے بھی کیا کہلایا؟ خط خط ہے، اور پی کیو بھی کیا کہلایا؟ خط خط۔ دو خطوط اگر کسی ایک نقطے پر ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں، ایسے خطوط کو ہم خط خطوط کہتے ہیں، یا خط خطوط لکھ لیجئے، کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ آیا تو خط خطوط۔ دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے۔ آگے کا سوال دیکھیے، 10واں سوال ہے، دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے۔ طلباء یہاں پر دیکھیے، دائرہ بنتا ہے مرکز سے مساوی فاصلے کے نقاط سے۔ اب یہاں پر دائرہ بن گیا، اب یہ مرکز ہے، سمجھیے، مرکز سے اگر کوئی خط گزرتا ہے تو اس قسم کے وتر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ وتر کہتے ہیں محیط پر کے کنہی دو نقاط کو جوڑنے والا خط وتر کہلاتا ہے، لیکن ایسا وتر جو مرکز پر سے گزرتا ہو، دائرے کے مرکز پر سے گزرتا ہو، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو وتر ہوا، یہ بھی وتر ہی ہے، لیکن ایسے وتر کو ہم کہتے ہیں قطر۔ ایسا وتر جو مرکز پر سے گزرتا ہو اسے ہم کہتے ہیں قطر۔ ایک اور سوال دیکھیے طلباء، 11 نمبر پر، زاویہ قائمہ کی پیمائش ہوتی ہے۔ تو آپ مختلف زاویے جانتے ہیں، زاویہ حادہ، زاویہ منفرجہ، زاویہ مستقیم، قائمہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اگر زاویہ قائمہ ہے تو اس کی پیمائش کیا ہونی چاہیے؟ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 90 درجے رکھتا ہے۔ ایسا مثلث جس کے تمام اضلاع برابر ہوں کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ایسا مثلث، دیکھیے، مثلث اگر تینوں اس کے اضلاع مساوی ہوں، ایسی صورت میں اس قسم کے مثلث کو ہم کہتے ہیں مساوی ضلع مثلث۔ کیا لکھنا چاہیے؟ مساوی ضلع مثلث۔ اسی طریقے سے طلباء دیکھیے، ایسے دو اعداد جن کا حاصل جمع 0 ہو وہ ایک دوسرے کے ڈیش کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ دو اعداد، مثال کے طور پر 8 لیجئے، آپ اس میں -8 کو جمع کریں گے تو کیا حاصل ہو جائے گا؟ 8 - 8 برابر 0۔ تو ایسے ہی کوئی اور عدد لیجئے 2 یا -2 لیجئے، اس میں اگر 2 کو جمع کریں گے آپ کو حاصل ہوگا 0۔ ایسے دو اعداد آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو جمعی معکوس، نفی 2 کا جمعی معکوس ہے، 2 نفی 2 کا جمعی معکوس ہے۔ ایسے ہی 8 -8 کا جمعی معکوس ہے، اور -8
8 کا جمی معکوس ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھیں گے آپ؟ ایسے دو اعداد جن کا حاصل جمع صفر ہو وہ ایک دوسرے کے جمعی معکوس کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کسر کا سوال آیا ہے، دیکھیے 14 نمبر پر دو اعداد کو یہاں پر جمع کرنا ہے۔ کیسے جمع کریں گے؟ 1/4 جمع 1/4 یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب کیسے حاصل کریں گے؟ یہاں پر اس کا LCM 4 اور 4 کا 4 ہے۔ 4 اس میں ایک مرتبہ گیا تو اس سے 1 سے ضرب دو، تو یہاں پر 1 کا 1 آیا۔ 4 اس میں 4 ایک مرتبہ جاتا ہے تو اس سے بھی 1 سے ضرب دو، 1 کا 1 آ گیا، تو آپ کو ملا 1 جمع 1 2، 2/4۔ تو 2/4 سے اور آسان جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ 2 4 میں 2 مرتبہ تقسیم ہوگا، تو 2 4 2 1 2، تو 1/2 اس کسر کی جمع کا حاصل ہے، 1/2۔ کیا لکھیں گے آپ؟ 1/2، یہ جواب ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیے 3 جمع 7/10 کو اعشاریہ کے طور پر لکھنے پر کیا حاصل ہوگا؟ آپ جانتے ہیں طلبہ، اعشاریہ کو اگر آپ 3 جمع 7/10 کو لکھیں گے، کیسے لکھیں گے؟ یہاں پر 10 ہے تو 10 کو ہم کیا کریں گے؟ اوپر 7 ہے، یہ شمار کنندے میں ہے اور یہ 10 نسب نما میں ہے۔ جہاں پر صفر ہے اس عدد کو ہم پہلے لکھ لیں گے صفر کی پلیس میں، پھر 1 ہے تو اس 1 کو نیچے والے یعنی نسب نما والے 1 کو یہاں اوپر پوائنٹ بنا دیں گے۔ اس طریقے سے یہاں کیا ہو گیا؟ 0.7 آپ کو 7/10 کی بجائے آپ کیا لکھیں؟ 0.7۔ تو اس طرح ہم کنورٹ کرتے ہیں اعداد جو کسر میں ہوتے ہیں اس کو اعشاریہ والے اعداد میں۔ تو یہاں ان دونوں کا مجموعہ کیا ہو گیا؟ 3 کو آپ 0 میں جمع کیجئے، 3 ہو گیا، اور یہاں پر 3 کے بعد 0 ہے، سمجھیے 0 اور 7 ہو گیا۔ تو اس کا مجموعہ 3 جمع 7/10 کا مجموعہ کیا حاصل ہوا؟ 3.7۔ اور اس جواب کو آپ یہاں لکھیں گے 3.7۔ ایسے ہی کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع کیے گئے اعداد کے مجموعے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعداد و شمار۔ کیا کہیں گے؟ اعداد و شمار۔ یہ اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ بیسک ڈیفینیشن ہے، بنیادی طور پر اعداد و شمار کی تعریف ہے۔ کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع کیے گئے اعداد کا مجموعہ کہلاتا ہے اعداد و شمار۔ تو یہاں پر A- بھی مکمل ہوئی۔ اب جیومیٹری ہی کا ایک اور سوال دیکھیے، مربع کا احاطہ معلوم کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں مربع ہوتا ہے 4 ضلعوں سے گھری ہوئی شکل۔ اب یہ چاروں ضلع کیا ہے؟ آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی ایک کی لمبائی x ہے تو چاروں کی لمبائیاں x ہیں۔ احاطہ کہتے ہیں یہ باؤنڈری لائن جو بھی ہے اس کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اسے احاطہ کہتے ہیں۔ کتنی مرتبہ x آ گیا؟ 4 مرتبہ آیا۔ جو 4 مرتبہ کیا کریں گے آپ؟ 4 ضرب لمبائی یا 4 ضرب ضلع کی لمبائی۔ تو یہاں آپ مربع کا احاطہ برابر کیا لکھیں گے؟ 4 ضرب مربع کے ضلع کی لمبائی یا اس کے ضلع کی لمبائی۔ اس طریقے سے یہاں پر اس ڈیش کو، خانہ پوری کو آپ نے بھرا۔ مستطیل کا رقبہ، یہ تو ضابطہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی مستطیل وہ شکل ہے جو لمبائی اور چوڑائی رکھتا ہے۔ تو لمبائی ہوتی ہے A اور چوڑائی ہے، تو لمبائی ضرب چوڑائی کو ضرب دینے پر اس کا رقبہ حاصل ہوتا ہے، لمبائی ضرب چوڑائی۔
تو اب یہاں کیا لکھیں گے آپ؟ مستطیل کا رقبہ برابر لمبائی ضرب چوڑائی۔ طلبہ اس کے آگے دیکھیے 20واں سوال ہے، 19واں سوال ہے P-3 برابر 7۔ یہاں پر متغیر پہچاننا ہے، یہ الجبرا کا سوال ہے۔ اعداد جو گنتی کے ہوتے ہیں ان کو ہم مستقل مانتے ہیں، ان کی قیمت نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ فرض کیجئے یہاں 3 جو ہے وہ فکسڈ ویلیو رکھتا ہے، اس کی قیمت مقرر ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ بدل نہیں سکتی، جبکہ P کی قیمت آپ بدل سکتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں متغیر۔ تو یہاں پر P-3 برابر 7 میں متغیر ہے کون سا؟ P۔ تو ایک اور سوال رہ جاتا ہے، 7ویں جماعت میں 24 لڑکیاں ہیں اور 16 لڑکے ہیں، تو لڑکے اور لڑکیوں کی نسبت ہوگی۔ اب یہ نسبت معلوم کرنا ہے، 24 لڑکیاں اور کتنے لڑکے؟ 16 لڑکے، ان دونوں کی نسبت لکھتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اب اس کو ہم بٹے میں کنورٹ کر لیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ 24/16۔ ان دونوں کا مشترک کا جزء ضربی ہے 8، 8 دونی 16، 8 تیا 24۔ تو یہاں پر آپ کو جواب ملا 3/2، اور اس 3/2 کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ 3/2۔ تو اب یہاں آپ کا جواب ہوگا 3/2۔ تو اس طریقے سے طلباء آپ نے گویا اس پرچے کا حل کیا۔ اس کے مارکس آپ اپنے طور پر جانچ کر مجھے بھیجیں میرے واٹس ایپ نمبر پر۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔